بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ذوالحجہ 2025 کے ہفتے والے دن کا وظیفہ پیش کر رہے ہیں، اتوار والے دن کا وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا کریم اس میں صفت کے ساتھ ربط ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی عبارت ہے جو مسلمانوں کے ایمان میں اہمیت رکھتی ہے۔ یہ الفاظ یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ کی طرف سے مکمل تحفظ اور مدد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ کا مطلب ہے اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، اور نعم الوکیل کا مطلب ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور حمایت انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ عبارت انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ دنیا کے تمام مسائل اور مشکلات میں اللہ کی مدد ہی سب سے بڑی مدد ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اگر انسان کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہو تو اس کے لیے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم نظر کریں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر کہاں کہاں ہے تو اس کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر ان ذرائع میں مومنوں کو اللہ کی مدد اور تحفظ کی اہمیت بتانے کے لیے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں کی آیت نمبر 173 میں ذکر ہے کہ وہ اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس آیت میں اللہ کی مدد اور اس کی محافظت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان میدان جنگ میں ہوں یا کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں تو ان کے دلوں میں اللہ کی مدد کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم حدیث مبارکہ پر نظر ڈالیں تو حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس عبارت کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، ان کلمات کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم روحانی طور پر اس کا استعمال دیکھیں تو اس کا استعمال بہت بڑا ہے، روحانیت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ عبارت مومن کے دل میں اللہ کے لیے بے شمار محبت اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہو تو اس کی روحانی سکونت اور راحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کلمات کا استعمال زندگی کی مشکلات میں ذہنی سکونت فراہم کرنا ہے اور انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے سے وہ ہر قسم کی خوف، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت اور امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم بیماری کی حالت میں ہیں، پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، مالی پریشانیاں ہمیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کے علاوہ زندگی کے اہم فیصلوں میں، جیسا کہ ملازمت کے انتخاب میں، اس طرح بہترین شادی کے رشتے کے لیے، بہترین تعلیم کے لیے، ان تمام مقاصد کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی طور پر ان کلمات کا استعمال کرنے سے انسان میں اللہ کی رضا کی طلب بڑھتی ہے اور وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ یہ نہ تو صرف روحانی سکونت فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ ان کلمات کو یاد کرنے سے انسان کے دل میں ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی بھی آزمائش یا مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ اس طرح دل کے سکون کے لیے، ذہن کے سکون کے لیے، مشکل وقت میں صبر کی طاقت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور تقویٰ میں اضافہ کے لیے بھی ان کلمات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمات گویا ایک دویہ کلمات کی مانند ہیں جو انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور تعاون ہر حال میں ضروری ہے۔ جب انسان کسی مشکل میں ہو، اس کے پاس کوئی حل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کے لیے اسی ذات کو پکارے اور اپنی کمزوریوں کو اسی کے سامنے پیش کرے، اسی سے مدد مانگے جس نے اس کو پیدا فرمایا۔
ناظرین گرامی، انسان کو دعا اللہ کی مدد کے لیے، انسان کی دعا اور اللہ کی مدد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گویا اللہ کی مدد دعا کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل دراصل مسلسل دعا بھی ہے، جس میں انسان اپنی تمام مشکلات کا حل طلب کرتا ہے، انسان اللہ کی مدد طلب کرتا ہے اور اپنی مشکلات کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ دعا کرنے سے انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی مشکلات دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دعا مسلمانوں کے دل میں اس بات کا یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہر حالت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ پر توکل سب سے بہترین اظہار ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی ہر مشکل اور مسئلے کا حل ہے۔ جب انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ پاتا تو اسے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے فیصلے کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، دلی سکونت کے لیے ان کو پڑھنا، مشکلات کے لیے پڑھنا، بہترین روزی کے لیے پڑھنا، گویا کہ ان تمام چیزوں کے لیے یہ دعا ایک بہترین روحانی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں رزق میں تنگی ہے، بہترین روزگار کا تلاش ہے، تب بھی ہم اس دعا کو بطور طلب، بطور سکون، بطور احتیاج پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہفتہ یا اتوار والے دن چاشت کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں۔ چاشت کی نماز کے بعد یا مغرب اوابین جو ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین ہوتی ہے، اوابین کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا 2 دانوں ہو کر پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا کریم یا اللہ کا صفاتی نام اللہ کے حقیقی نام کے ساتھ ملا کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا کریم یا یا کریم یا اللہ، یہ پڑھا۔ اس کے بعد درود مبارکہ جیسے شروع میں پڑھی تھی اس طرح آخر میں بھی پڑھیں۔ ہم دوبارہ دہرائے دیتے ہیں، اتوار یا سوموار ہفتہ یا اتوار والے دن آپ نے چاشت کی نماز کے بعد یا اوابین کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی یا اوابین کی نماز کے بعد آپ نے 2 دانوں ہو کر بیٹھنا ہے۔ اول شروع میں درود مبارکہ پڑھی، اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا کریم یا اللہ 313 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ درود مبارکہ پڑھی اور اپنی حاجت کو رب کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کے دل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ فرائض کی پابندی ہو، نواہی یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل اگلی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔